آپ کا سوال یہ تھا کہ سر کا ڈھانکنا کیا سنت میں داخل ہے اور کیا اس کے بنا نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ صحیح ہے نا؟ سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کا جو لباس ہے اس کے تعلق سے کیا فرمایا؟ یعنی ایک مرد کو اور عورت کو قرآن اور حدیث کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا کہ نمازیوں کا لباس کیا ہونا چاہیے۔ اس میں اکثر و بیشتر یہ ملتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ چیز مینڈیٹری ہے، بلکہ یہ بتا دیا یہ چیز ممنوع ہے۔ سمجھئے؟ کیونکہ جب زمانہ بدلتا ہے تو کپڑے بھی بدلیں گے۔ جب کپڑا بدلے گا، اگر آپ یہ بتا دیں گے کہ چلو اس لباس میں ہوگا یا اس لباس میں ہوگا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ایک کیفیت آپ کے اوپر آ جائے گی، کیا بولتے ہیں اس کو، مطلب ایک ہارڈ شپ آ جائے گا آپ کے اوپر کہ وہی کرنا پڑے گا، پھر اس تہذیب سے ہی نکل نہیں پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ممنوعات والی تھی وہ بتا دیا۔ ان میں سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخنے کے بارے میں بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا نمازی ایسے کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہو، بیان کر دیا۔ سمجھ گئے؟ اس طرح سے ہم نے سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے، کندھا ننگا اگر ہو تو نماز آپ نہیں پڑھیں گے۔ اگرچہ آپ کے پاس اتنا ہی کپڑا نہیں ہے، اب وہ ایک الگ مسئلہ آ جاتا ہے کہ صرف آپ کے سطر ڈھکے ہوئے اور کپڑا ہی نہیں ہے آپ کے پاس، وہ الگ ہے۔ آپ کی سچویشن کے حساب سے اسلام کے احکام بدلتے ہیں، لیکن کہیں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سر ڈھانکنے کے تعلق سے نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے؟ البتہ صحابیوں میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے اور ایک اور صحابی سے بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ ایک چادر میں لپیٹ کے نماز پڑھ رہے تھے، ایک ہی چادر میں، اور ان کی دوسری چادر رکھی ہوئی تھی۔ تو جو دوسرے جو تابعین تھے وہ آگے بولتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ ایسے نماز پڑھ لیں، آپ کی حالانکہ دوسری چادر رکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو اسی لیے ایسا پڑھ رہا ہوں تاکہ تم جاہل لوگ، لفظ ان کا یہ ہے، تم جاہل لوگ یہ سمجھ جاؤ کہ یہ بھی جو ہے اسلام ہے یا یہ سنت طریقہ ہے۔ ان کے الگ الگ الفاظ ہیں۔ تو اب محدثین یہ کہتے ہیں یا مفسرین جو اس کی تفسیر کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک چادر سے آدمی کتنا ڈھانک سکتا ہے اپنے آپ کو؟ دو چادر تھا، ایک رکھا ہوا، ایک ہی چادر سے ڈھانک کے پڑھ لیتا۔ سمجھ کے؟ اس کے علاوہ صحابیوں سے آتا ہے کہ جب گرمی کا موقع آتا تو اپنا صافہ کھول کے سجدہ کرنے کا جگہ پہ رکھ دیا کرتے اور پھر نماز پڑھا کرتے تاکہ پیشانی گرمی سے بچ جائے۔ سمجھ گئے؟ تو ایسا کوئی سوال اس زمانے میں کسی نے نہیں اٹھایا۔ البتہ یہ ایک مسلمہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھا کرتے تھے، چوگا پہنا کرتے تھے، وہ سیم چیز ابو جہل ابو لہب بھی پہنا کرتا تھا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ وہ ٹریڈیشن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹریڈیشن تھا، وہ اس طرح کا ان کا لباس تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی کا لباس اختیار کروں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو پلس ثواب دے گا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی احادیثیں آتی ہے اس میں یہی آتا ہے کہ آپ تہبند پہنا کرتے تھے، سلا ہوا پینٹ پہننے کا کہیں نہیں ہے۔ اب پینٹ چھوڑیے، پاجامہ بھی جو تھوڑا ہوتا ہے نا، جو نہیں ہے کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ حالانکہ ایگزسٹ کرتا تھا، اس ٹائم سب جنگ میں جاتے تو اس طرح کا پہنتے تھے، جب قمیص سی سکتے تو وہ نہیں سی سکتے، لیکن آج بھی عرب کے اندر جب عربیوں کے پاس جائیں گے تو جو اوپر کا داشا پہنتے ہیں وہ نیچے میں تہبند پہنتے ہیں جو بنا سلا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کسی کو کہ تہبند پہننا ہی سنت ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا، وہ ان کا ٹریڈیشن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ آپ کے اوپر کرنا لازم ہے۔ آپ نے جس چیز کا حکم نہیں دیا ہے اور آپ کرتے تھے اور پاسبلٹی ہے آپ کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سمجھ گیا؟ اللہ تبارک و کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کرتے تھے لیکن کرنے سے آپ نے منع کیا، جیسے وصال کا روزہ اور ایسی کر کی چیزیں ہیں، یہ ایک الگ میٹر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب آپ اگر ان کو فالو کرتے ہیں، وہ چیز کو اختیار کرتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کہیں حکم کہیں نہیں ملتی، نہ ہی کسی صحابی کا ایسا کوئی روایت ملتا ہے کہ وہ لوگ بنا ٹوپی نہیں رہنے سے نماز نہیں پڑھتے یا اس کی بہت ضرورت ہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو اس کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹوپی نمازی کے لباس کا حصہ نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی زینت کے طور پہ اس کو پہنتا ہے خوبصورت دکھنے کے لیے، جیسا کہ میں خود ٹوپی پہننا نماز کے ٹائم بہتر سمجھتا ہوں، ریزن اس کا کیا ہے کہ جب آپ وضو کر کے آتے ہیں آپ کے بال بکھرے ہوئے رہتے ہیں، سمجھ گیا نا، بال اچھا نہیں ہے، اچھا کنڈیشن مطلب جیسا ہونا چاہیے ترتیب سے زینت کی طرف سے ویسا نہیں ہوتا، تو آپ اس حالت میں سب کے سامنے جانا پسند نہیں کریں گے، اچھے محفل میں جانا پسند نہیں کریں گے۔ زینت کے معنی کیا ہوتا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو اچھا ظاہر کر رہے ہیں، خوبصورت، اسٹائلش، سمجھ رہے نا، تو نہیں پسند کریں گے۔ تو جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ نے آپ کو کہا ہر مسجد میں زینت اختیار کرو، تو ہم ٹوپی جب پہن لیتے ہیں تو میرا بال اوپر کھبڑ اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے بڑے بال والے کو تو زیادہ چاہیے کہ ٹوپی پہنے، کیونکہ نماز میں ہر وقت بال چہرے پہ گرتا رہتا ہے، یہ سب مسئلہ الگ ہے۔ اور اب ٹوپی ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹوپی جو ہے آپ کا وہ یہ اسی فارم میں ہونا چاہیے۔ اب جیسے آپ دیکھ لیجئے عرب کے اندر آج بھی ٹوپی ٹریڈیشن کا حصہ ہے، آپ سوڈان میں جائیں گے وہاں پہ ان کا جو آؤٹ فٹ ہے آفیشیل آؤٹ فٹ اس میں ٹوپی رہتا ہے، عمان کے اندر اس میں رہتا ہے، تونیزیا کے اندر وہ ٹوپی رہتا ہے، اور ان لوگوں کے جیسے سعودی ہے یہ ان کو سب بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے امامہ کیوں چھوڑ دیا، بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹریڈیشن تھا، اب ان کو امامہ کی ضرورت نہیں، اب ان کا ٹریڈیشن وہ ہو گیا کہ کالا سادہ سعودی ہو گیا، پورا وائٹ یو اے ای والا ہو گیا، وائٹ کے ساتھ کالا داغ آ جائے گا تو قطری ہو گیا، اور دوسرا کلر آ جائے گا تو عمانی ہو گیا۔ ان لوگوں نے اپنا نشانی بنا لیا ہے قبیلے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، اس کو سنت میں نہ داخل کرے۔ آپ کا بھی اپنا طریقہ، انڈیا کا بھی اپنا، آپ بولے دھوتی کرتا میں نماز ہو گیا کہ نہیں، کیوں نہیں ہوگا، بالکل ہو جائے گا، سمجھ گیا نا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کو خاص نہیں کیا تو اس کو آپ خاص نہ کریں۔ ٹوپی ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پہ کہ اگر نماز پڑھنے میں 100 ثواب مل رہا اور ٹوپی آپ نہیں پڑھ لیں تو 95 مل رہا، ایسا بول کے کچھ نہیں، وہ نماز میں شامل نہیں ہے۔ لیکن زینت کے لیے محدثین نے اس کو زور دیا جو آج کل لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اوائڈ نہیں، آپ زینت آپ دیکھیں کہ آپ اچھے فارم میں ہے کہ نہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی ناپسند کرتے تھے ایسا موڑ کے کوئی کھڑا ہوا اللہ کے سامنے، ظاہر سی بات ہے آپ کا خوشو خضو بھی خراب ہوتا ہے، زیادہ ٹائٹ فٹنگ کپڑا پہن کے نماز نہ پڑھے، ٹائٹ فٹنگ تو پہننا ہی نہیں، ایک تو آپ کا جسم ظاہر ہوتا ہے، اس کے علاوہ نماز میں بھی آپ کا پورا دہن آپ کا کپڑا ہی میں رہتا ہے، سمجھ رہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ریسٹرکشنز ہے اللہ کے نبی نے لگا دی، اس کے علاوہ آپ کرتے رہیں۔ اب اگر کوئی کہتا ہے ثابت بھی کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی امامہ پہنتے تھے، ہم بھی بول دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث دکھا دو کہ بنا تہبند کے آپ نے نماز پڑھی ہو، یعنی آپ نے کسی اور کپڑے میں نماز پڑھی ہو تہبند کے علاوہ، تو اگر اس کی بنیاد پہ ہم یہ بولیں کہ تہبند پہن، یعنی نماز پڑھنے جاؤ تو تہبند پہن کے جاؤ، نہیں بول سکتے نا یہ چیز، یہ الگ بات ہو جائے گا پھر۔ تو اب لیکن میری اگر ذاتی خواہش ہے، یہ ایک امپلیمنٹ ہوتا ہے، میری ذاتی خواہش ہے کہ ہم تہبند پہنے کیونکہ اللہ کے نبی پہنا کرتے تھے، اس کے اوپر اگر اللہ ہم کو ثواب دے تو وہ الگ میٹر ہے، لیکن اس کا ہم حکم جاری نہیں کر سکتے، سمجھ گئے، اس کے اوپر تبلیغ نہیں کر سکتے ایسا کرو ایسا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی مشقت میں نہیں ڈال دیا، سمجھا، کسی کو بھی پریشانی میں نہیں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے۔